بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی فصل میں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، فصل نمبر 53۔ وَأَمَّا مَا خَاطَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الْخَلْقَ خِطَابَ الْمُوَاجَهَةِ كَقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ سَائِرُ مَن لَّمْ يَخْلُقْ من جهة الصيغة واللفظ لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة التي ذكرها، فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے پوری مخلوق کو موجود افراد کے شمولیت کے اعتبار سے کوئی خطاب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے مخلوق کو بالمشافہہ، بالمواجہہ، مواجہتاً، روبرو جو ہے مخاطب بنانے کے لیے کوئی خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جیسے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو یہ خطاب اصلاً ان انسانیت کے افراد کو شامل ہوگا جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے، اس وقت جن کے اندر جب خطاب ہو رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جن میں اس وقت ایمان کی صفات ہیں وہ لوگ اس خطاب کے اندر صیغے اور لفظ کے اعتبار سے داخل ہوں گے، جن کے اندر یہ صفات اس وقت نہیں ہیں، یعنی انسانیت کی صفات نہیں ہیں یا ایمان کی صفات سے اس وقت وہ لوگ متصف نہیں ہیں یا ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، لفظ اور صیغے کے اعتبار سے یہ خطاب ان پر عائد نہیں ہوگا، لفظ اور صیغے کے اعتبار سے یہ خطاب ان پر عائد نہیں ہوگا۔ جو لوگ اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہیں یا ایمان نہیں لائے ہیں، ان پر یہ خطاب اگر عائد بھی ہوا ہو تو معنوی اعتبار سے ان پر یہ خطاب عائد ہوگا، شرعی اعتبار سے عائد ہوگا، لفظ اور صیغے کے اعتبار سے ان پر عائد نہیں ہوگا۔ جی، وَكَذَا إِذَا خَاطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِهِ بِخِطَابٍ لَمْ يَدْخُلْ غَيْرُهُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی صحابی کو مخاطب کریں تو لفظ اور صیغے کے اعتبار سے جس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، یا ابا ذر، یا ابا ہریرہ، یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لفظ اور صیغے کے اعتبار سے وہی افراد اس میں شامل ہوں گے، لفظ اور صیغے کے اعتبار سے وہی افراد اس میں شامل ہوں گے۔ لأن الذي خاطب به لا يتناول غيره، اس لیے کہ جن الفاظ کے ذریعے سے مخاطب بنایا گیا ہے اس میں دیگر افراد اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ صحابہ کو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، ہمارا ماننا ہے کہ وہ حکم تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے آپ کی جو امتی ہیں، انسان ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے، تو پھر وہ لوگ کیسے شامل ہو رہے؟ تو کہہ رہے کہ وہ لوگ جو شامل ہو رہے ہیں وہ معنی کے اعتبار سے ایک دلیل کے ذریعے سے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جو حدیث امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر حدیث کے الفاظ تو نہیں لیکن معنی ذکر کر رہے ہیں کہ حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعتی، کہ میں اگر کسی ایک کو حکم دے دوں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے میں نے پوری جماعت کو حکم دے دی، پوری جماعت کو حکم دے دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک کو حکم دینا پوری جماعت کو حکم دینے کے اعتبار سے ہے۔ والقیاس وهو أن يوجد المعنى الذي حكم به في من حكم عليه في غيره فيقاس عليه، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ والقیاس ان يوجد المعنى الذي، کہ اگر کسی شخص کو کوئی حکم دیا گیا ہے اور کسی علت کی وجہ سے حکم دیا گیا ہے، اور وہی علت اگر دوسرے میں پائی جاتی ہے تو اس کو بھی اس پہلے فرد پر قیاس کیا جائے گا۔ مثلا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
شراب میں نشہ ہونے کی بنیاد پر، خمر میں نشہ ہونے کی بنیاد پر کسی کو منع کر دیا کہ شراب مت پیو، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی دوسرا آدمی خمر پی رہا ہے، عصیر العنب اذا اشتد، گاڑھا انگور کا رس جس میں نشہ آ گیا وہ پی رہا ہے، تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ چونکہ فلانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا خمر کے پینے سے، اس میں نشہ تھا، یہاں پر بھی نشہ آ گئے، اس لیے آپ بھی رک جاؤ، فیقاس علیہ۔ تو اس بعد والے فرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فرد کو روکا تھا اس پر قیاس کر کے وہ حکم دیا جائے گا، وہ حکم دیا جائے گا۔ تو اللہ کا خطاب ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہو، روبرو ہو، بالمشافہ ہو، کسی کو متعین کر کے ہو، تو لفظ اور صیغے کے اعتبار سے وہی متعینہ افراد جو اس وقت پیدا ہوئے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں یا ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہے، ان پر عائد ہوگا لفظ اور صیغے کے اعتبار سے۔ دوسرے افراد کو اس پر کرنا ضروری ہے وہ معنوی اعتبار سے، کسی اور دلیل کے ذریعے سے، لفظ اور صیغے کے اعتبار سے نہیں۔ یہ چیز انہوں نے بتا دی۔ اب اس باب کی آخری فصل دیکھیے، کہہ رہے ہیں اذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض الا فيما ورد الشرع به وقرره انه فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن الباقين۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا خطاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب الفاظ عموم کے ذریعے سے ہو، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا المسلمون، الفاظ عموم ہیں، ان کے ذریعے سے اگر کوئی خطاب ہے تو خطاب میں جتنے افراد شامل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ تمام کے تمام اس میں داخل ہوں گے، ان تمام کو کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ کسی ایک کے کرنے سے دوسرے افراد اس ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوں گے، یعنی ایسا سمجھے فرض عین ہے، جیسے نماز کا قائم کرنا فرض عین، تو جو بھی لوگ بالغ ہیں، عاقل ہیں، ان پر نماز فرض ہوگی۔ اب بعض لوگ نماز پڑھ لیں گھر کے یا خاندان کے کسی بستی کے، تو دوسرے افراد سے نماز ساقط ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، تمام کو کرنا، ہر ایک کو فرداً فرداً کرنا ضروری ہے، یہ فرض عین ہے۔ اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخاطب تو تمام ہیں، تمام کو کرنا، جیسے میت کی نماز جنازہ، میت کا غسل ہے، کفن ہے، نماز جنازہ ہے، اس کو دفن کرنا ہے، یہ ایسے فرائض ہیں جس کا حکم تمام کو دیا گیا ہے، لیکن اگر بستی کے بعض لوگ ادا کر دیتے ہیں تو تمام کے ذمے سے فریضہ ساقط ہو جائے گا، یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فإنه إذا قام به من يقع بالكفاية سقط عن الباقين، تو تمام کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اگرچہ ثواب تو کرنے والوں کو ملے گا، ثواب کرنے والوں کو ملے گا، لیکن دوسرے افراد اپنی ذمہ داری سے اس عمل کو انجام دینے کی وجہ سے سبکدوش ہو جائیں گے، اور کسی نے نہیں کیا، فرض کفایہ میں ہوتا ہے کسی نے نہیں کیا، تو ایسی صورت میں تمام کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے، تمام کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ جیسے میت کی نماز جنازہ عام حالات کے اعتبار سے کسی نے نہیں پڑھی اور بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے اس کو دفن کر دیا گیا، تو ایسی صورت میں تمام لوگ گنہگار ہو جائیں گے، تو یہ فرض کفایہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔